کیونکہ یہ وہ نعت ہے کہ رسول اللہ منبر پر تھے اور حسان سامنے کھڑا ہو کے نعت پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حسان کہہ رہے تھے کہ لم یخلق الرحمن مثل محمدی۔ آپ زبان تسبیح سے تر کریں، تر سمجھتے ہیں؟ ابھی جیسے چاولوں سے اور گھی سے تر کیا ہے، اب تسبیح سے تر کریں۔ سبحان اللہ، یہ زبان تر ہو گئی۔ کیا ہے؟ زبان تر ہو گئی۔ فرمایا لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلق فاق النبیین فی خلق وفی خلق وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مَا إِنْ رَأَيْتُ۔ حضرات علماء کرام اگر تشریف فرما ہے، حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرات علماء بیٹھے ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں۔ ہم نظر و نیاز کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں نظر و نیاز نہیں مانتے۔ ما ان رأیت ولا سمعت بمثله فی الناس کلہم مثل محمدی لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمدی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، سیدہ کون ہے؟ یہ اسٹیج نہیں بولے گا، یہ اسٹیج والے ادھر سے آواز ہے۔ اماں فرماتی ہیں دنیا کا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ہر بشر جب جنم لیتا ہے، ہر انسان کی جب ولادت ہوتی ہے تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کا ہر انسان جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے۔ یہ روتا کیوں؟ صحبت خور والوں، یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں؟ اس لیے کہ رونے کی جگہ، یہ دنیا رونے کی جگہ ہے۔ کبھی اولاد دکھ دیتی ہے، کبھی زمانہ ٹھوکریں لگاتا ہے، کبھی جیب خالی ہو جاتی ہے، کبھی بڑھاپا تنگ کرتا ہے، کبھی بیماریاں گھیر لیتی ہیں، روتا ہے نا بندہ۔ وہ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کہی، بچے کے رونے پر، پیدائش کے وقت جو بچہ روتا ہے اس پر بڑی خوبصورت بات کی، چاول بھی کھا تے دی آواز بھی فول چھاڑے۔ پنجابی سمجھ آتی ہے؟ چاول کھا، چاول کھان تو نہیں منع کرتا لیکن آواز چھاڑے۔ بچہ جب روتا ہے تو بابا سعدی کہتے ہیں جانتے ہو وہ کیوں روتا ہوا آتا ہے؟ ایکو کم کو تھوڑا سا کم، ایکو کم، آواز اونچی، ایکو سے بات سمجھ نہیں آتی، ریپیٹ کم، ریپیٹ کم، یہ ٹھیک۔ بابا سعدی کہتا ہے یادداری کہ وقت زادنی تو ہما خندہ بدند تو گریاں
تمہیں یاد ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے دنیا میں آئے تھے تم رو رہے تھے تمہارے والدین ہنس رہے تھے بچے کی پیدائش کی خوشی میں ماں باپ ہنس رہے تھے جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا تجھے پیدا کرنے والے جنم دینے والے ماں باپ خوشی سے ہنس رہے تھے آج نازی کے وقت مردنی تو اب زندگی یوں گزارنا کسی کا دل نہ دکھانا کسی کے آنسو نہ بہانا کسی کو دھوکہ نہ دینا ماں باپ کا دل نہ دکھانا زمانے والوں کے ساتھ ڈنڈی نہ مارنا کسی کے حق غصب نہ کرنا کسی کا پیسہ ناجائز نہ کھا جانا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرنا اب زندگی یوں گزارنا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو موت کے وقت تو اپنے رب کی ملاقات میں ہنس رہا ہو زمانہ تیری جدائی میں آنسو بہا رہا ہو سمجھ آئی ہے جزاک اللہ بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے زمانہ ہنستا ہے زندگی یوں گزارنا کہ جب موت کا وقت آئے زمانہ رو رہا ہو تو ہنس رہا ہو یہ تو عام بات ہے یہ تو بابا سعدی نے عام نصیحت کی لیکن بات ہو رہی تھی سیدہ آمنہ اماں فرماتی ہیں دنیا کا ہر بچہ جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے لیکن میرے گھر میں آنے والے یتیم کی شان یہ ہے میرے گھر میں پیدا ہونے والے میرے در یتیم کی عظمت یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے آئے یہ عنوان ہے نا ولادت مصطفیٰ اس کی بات کر رہا ہوں میلاد کی بات کر رہا ہوں میلاد لوگ کہتے ہیں میلاد کو نہیں مانتے میلاد ربیع الاول کی ایک نورانی صبح تھی سحر کا وقت تھا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی سورج بھی نہ نکلا تھا مشرق کے مطلع سے کہ اتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے وہ محمد فخر عالم بادشاہ جن و انس سرور کونین سلطانی عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا یوسف سے کیوں
پوچھیں بلوچستان کے دوستوں، سیدہ عائشہ سے کیوں نہ پوچھیں کہ مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے؟ شاعر تو کہتا ہے نا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، میں کہتا ہوں عائشہ سے کیوں نہ پوچھیں، یوسف کو زمانے پہلے کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حسن مصطفی کے متعلق کہ لواہی زلیخا لو رأینا جبینہو لأثرن بقطع القلوب علی الیدی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف سے کیوں پوچھیں، عائشہ سے کیوں نہ پوچھیں، اپنی ماں سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو ہے ولادت کی بات۔ مجھے حکم ہوا، شاہ صاحب نے بھی کہا کہ توحید پر بھی اور قرآن پر بھی 40 برس بعد حکم آیا پیغمبر اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیے۔ کس جگہ پر؟ یہ جو میں اونچا بیٹھا ہوں، علماء جب بات کرتے ہیں اونچی جگہ پر کھڑے، یہ اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، ہم آپ جیسے ہیں، لیکن اس لیے کہ سب کو نظر آئے اور بات سمجھ آئے۔ صفا پہ کھڑے ہو جائیے۔ کون کون گیا عمرہ حج کر کے آیا؟ مجھے اللہ نے توفیق دی الحمدللہ۔ وہ حرم ہے نا بیت اللہ، اس کے سامنے بلند جگہ، اونچی جگہ ایک صفا کی پہاڑی میں، اللہ کے رسول حکم پا کر وہاں چلے گئے۔ حکم آیا پیغمبر لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کا پہلا خطاب کریں، بیان، پہلا۔ آپ میری تقریر سن رہے ہیں، میں آپ میری یہاں پر پہلی تقریر سن رہے ہیں، جی جی پہلی دفعہ آپ میری پہلی تقریر سن رہے ہیں، اور میں اپنی تقریر میں آپ کو آپ کے آقا کی پہلی تقریر سناؤں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ پہلا بیان کرنے کے لیے اونچی جگہ پر آئے آمنہ کے لال، چادر ہلائی، سارا مکہ جمع ہوا اور پہلا بیان شروع ہوا۔ بلوچستان کے دوستوں، وہ پہلا بیان قرآن کے پہلے پارے میں محفوظ ہے۔ فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا۔ یہ پہلا خطاب یہ کیا ہے؟ کبھی سنا آپ نے اس سے پہلے؟ کسی نے سنایا آپ کو؟ نہیں سنایا، یقین سے کہتا ہوں نہیں سنایا۔ یہ کیوں سنایا آپ کو؟ آپ کو تو یہی سنایا کہ حضور کو میٹھا بہت پسند تھا، آپ حلوہ کھاتے تھے۔ یہ پہلا خطاب ہے آمنہ کے لال کا، پہلے پارے میں ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اگر آئندہ آیا تو آپ سے سنوں گا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی زندگی کا پہلا خطاب کیا، پہلی تقریر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں خدا کو معبود، مسجود، مقصود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، اولاد دینے والا، بیٹیاں ہی بیٹیاں دینے والا، بیٹے ہی بیٹے دینے والا، بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کے دینے والا، اولاد میں سے کچھ بھی نہ دینے والا، ان سارے کاموں کا مالک صرف اللہ کو سمجھنا۔ یہ آمنہ کے لال کی پہلی تقریر ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو تمہارا خالق بھی ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور زمین کے پیٹ کو تمہارے رزق کے خزانوں سے بھر دیا، والسماء بناء، وہ وہی ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بادلوں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے قطرے برسائے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور بارش کے پانی کے نتیجے میں گندم اگائی، چنے اگائے، چاول اگائے، تمہارے لیے مختلف فروٹ اور پھل پیدا کیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور لوگوں ان سارے کاموں میں خدا کا شریک کسی بندے کو نہ سمجھ بیٹھنا۔ لا تجعلوا، ند نہ بنا دینا اس کا کسی کو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کا ہمسر کسی کو نہ بنانا، اس کا شریک کسی کو نہ بنانا۔ بلوچستان والوں، آمنہ کے لال کا خطاب ختم ہوا، انہوں نے ادھر ہی صفا کے سامنے جواب دے دیا۔ نماز کتنے بجے ہے؟ 4 بجے؟ چونکہ ابھی ایک اور خطیب بھی ہے، میں بات کو مختصر کر سکتا ہوں۔ یہ مجھ سے کہا، کدھر علی جلوار بیٹھے؟ میزبان غائب۔ اور مہمان نہیں؟ چونکہ ابھی میں نے عنوان میرا بڑا لمبا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو 40 منٹ ہیں وقت۔ اس پر ایک بدبخت کھڑا ہوا بلوچستان والوں، اللہ کے رسول کا خطاب ختم ہوا اور ایک بدبخت کھڑا ہوا۔ میں آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاؤں، انسانی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا گستاخ رسول یہی تھا جو خطاب کے بعد کھڑا ہوا تھا مجمع میں سے۔ سب سے پہلا شاتم رسول، سب سے پہلا گستاخ رسول کھڑا ہوا، ایک ہاتھ اٹھایا کہ
کہنے لگا تبن لکا لہذا جماعتنا عرب شرط. اب مجھ میں ہمت نہیں کہ اس جملے کا اردو میں ترجمہ کروں. مجھ میں اتنی ہمت نہیں. اس نے کہا تو نے مجھے اس لیے بلایا ہے, اور پھر جو تبن لکا کہا اس کا ترجمہ نہیں کہا. محمد عربی تو اپنی رحمت کی وجہ سے سہج ہے, خاموش ہو گئے, گستاخی سن کر چپ ہو گئے. آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے مولوی صاحب بند کرو, بس کرو, چلو. یہ دین یوں نہیں پہنچا ہم. آج کے خطیب کے گلے میں پھول کے ہار نہ ہو تو وہ بات ہی نہیں کرتا. یہ بھی ایک خطیب ہے, آمنہ قرار. اسے کہا گیا تبن لکا, خاموش ہو, بالکل چپ ہو.